اسی چینل پر ہم آپ کے لیے دنیا بھر سے قبولی اسلام کے متعلق مختلف واقعات پیش کر چکے ہیں، لیکن قبول اسلام کا یہ واقعہ اتنا عجیب اور حیرت انگیز ہے جو آپ کے سوچ کو یہ اکثر بدل کر رکھے گا اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ایسا ہونا بھی ممکن ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے اور جیسے چاہے جب چاہے ہدایت نصیب کرتا ہے، جس کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن ایک واقعہ جس نے پوری دنیا کو حیران کیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک خوبصورت نوجوان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ لمبے بال، گورا چٹا جسم اور دراز قد کا یہ نوجوان اسلام قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب۔ ڈاکٹر صاحب نے حضرت ابول ان کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کے مختصر تعریفین کے سامنے پیش کی۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تو ان سے یہ ضرور دریافت کرتا کہ اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوئے۔ 1948 سے 1996 تک یہی معمول رہا۔ عموماً لوگ اسلام کے بارے میں جو تاثرات بیان کرتے وہ ملتے جلتے تھے، لیکن اس نوجوان نے جو بات بتائی وہ ڈاکٹر صاحب کی بقول بڑی عجیب و غریب اور منفرد نوعیت کی چیز تھی۔ اس شخص نے بتایا، میں نام جوک جبلر، میں فرانسی بولنے والے دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں۔ میرے بنائے اور گائے ہوئے گانے فرانسی زبان میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ جوک جبلر نے مزید کہا کہ آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے ہاتھوں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ جمع ہو چکے تھے اور نہایت خاموشی سے ایک خاص انداز کی موسیقی سن رہے تھے۔ جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ موسیقی کی دنیا کی بہت اونچی چیز ہے اور یہ لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ میں نے خود جو آوازوں کی دنیا اور ان کا نشیب و فراز ایجاد کیا، یہ موسیقی اس سے بھی بہت آگے ہے، بلکہ موسیقی کی اس طرح تک پہنچنے کے لیے ابھی دنیا کا بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ میں انتہائی حیرت تھا کہ آخر یہ کسی شخص کی ایجاد کردہ موسیقی ہو سکتی ہے۔ جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھنیں کس نے بنائی ہے تو لوگوں نے مجھے اشارے سے خاموش کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے پھر یہی بات پوچھی، لیکن وہاں موجود حاضرین نے مجھے خاموش کر دیا۔ اس کے بعد بقول فرانسیسی سنگر جب وہ موسیقی ختم ہوئی اور وہ بہترین آواز بند ہو گئی تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا، جس پر حاضرین نے اسے سمجھایا کہ یہ موسیقی نہیں بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، جس پر موسیقار نے کہا کہ یقیناً یہ کسی قاری کی تلاوت ہوگی اور یہ قرآن ہے، مگر اس کی یہ موسیقی کس نے ترتیب دی ہے۔ وہاں موجود مسلمانوں نے وضاحت کی کہ نہ تو یہ دھنیں کسی انسان نے بنائی ہے اور نہ یہ قاری صاحب موسیقار ہیں۔ جب فرانسیسی موسیقار نے حیرانگی سے جواب دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دھنیں کسی کی بنائی ہوئی نہ ہو، لیکن اسے یقین دلایا گیا کہ قرآن مجید کا کسی دنیا فنی موسیقی سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، بلکہ یہ تو فنی تجوید ہے اور موسیقی سے بالکل الگ چیز ہے۔ جس پر اس موسیقار نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تجوید اور قرات کا یہ فن کب ایجاد ہوا۔ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ فن تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا تو فنی تجوید کی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو قرآن مجید اس طرح سکھایا ہے جیسا کہ میں نے ابھی سنا ہے تو پھر بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کیونکہ یہ دھنیں ایجاد کرنا انسان کی بس میں نہیں۔ اس میں فن موسیقی کے جو قواعد ہیں اس تک انسان کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی یہ طرز اتنا اعلیٰ اور رافع ہے جیسے کسی انسان ذہن کے لیے بنانا ممکن نہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس کی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کیونکہ مجھے موسیقی اور اس دنیائی فن کا کوئی علم نہیں تھا۔ فرانسیسی موسیقار نے مزید کہا، اس کے بعد میں مسجد جا کر مختلف لوگوں سے قرآن سنا اور مجھے یقین ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو یقیناً اس کو لانے والا بے شک اللہ کا رسول ہے۔ آپ مجھے مسلمان کر دے، میں ہی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کلمہ پڑھایا اور جوک جبلر اپنے زمانے کا مشہور موسیقار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ ناظرین، بے شک قرآن مجید علم و فن کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی میک آج تک نہیں اترا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کی استطاعت عطا فرمائے، آمین۔